جعل بین البحرین حاجزا، اور اس نے دو دریاؤں کے درمیان ایک حد فاصل بنائی۔ کھاری پانی اور میٹھا پانی سمندر میں اکٹھا چلتا ہے، یہ سخت کڑوا، یہ سخت میٹھا، اور کڑوا میٹھا نہیں ہوتا، میٹھا کڑوا نہیں ہوتا، میلوں تک اکٹھے سمندر میں یہ پانی چلتے ہیں، روئیں چلتی ہیں، اور درمیان میں اللہ کے حکم کا پردہ ہے۔ الہ مع اللہ، کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ معبود ہو؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر سمجھتے نہیں ہیں۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، کسی نے کہا اللہ کے ہونے کی دلیل دو، آپ نے کہا یہ شہتوت کا درخت ہی لے لو۔ کہا یہ کیا ہوا؟ جو سامنے آئی چیز اس کو دلیل قرار دے دیا۔ کہا دیکھو شہتوت کا درخت ہے، اس کی جڑوں کا رنگ اور ہے، تنے کا رنگ اور ہے، شاخوں کا رنگ اور ہے، پتوں کا رنگ اور ہے، پھل کچا ہو تو رنگ اور ہے، پک جائے تو رنگ اور ہے، ایک ہی زمین سے نکلتا ہے۔ پھر چھال کا ذائقہ اور ہے، پتوں کا ذائقہ اور ہے، پھل کچا ہو تو ذائقہ اور ہے، پک جائے تو ذائقہ اور ہے۔ پھر اسی شہتوت کے پتے بکری کھائے تو دودھ دیتی ہے، گدھا کھائے تو لید کرتا ہے، ریشم کا کیڑا چاٹے تو ریشم دیتا ہے، شہد کی مکھی چوسے تو شہد دیتی ہے۔ میٹیریل ایک ہے، نتیجے الگ الگ برآمد ہو رہے ہیں۔ تو کہا اگر تم اس شہتوت کے درخت کو دیکھو تو یہی اللہ کے ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ اب بھی کسی کو معبود مانو گے؟ جب مشکل میں کافر بھی پھنستے، جب وہ جنگل میں جاتے پھنس جاتے، کوئی راستہ نہ ملتا، یا سمندر میں کشتی پہ سفر کر رہے ہوتے تو کشتی ڈولتی اور موت سامنے نظر آتی، پھر اپنے بتوں کو نہ پکارتے، پھر خدا کو پکارتے، لیکن اللہ اتنا کریم ہے پھر بھی انہیں نجات عطا کر دیتا۔ یہ نہیں کہ اب پھنس گئے ہیں تو ڈبو دو، نہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کافر بھی فریاد کرے تو اس کی بھی سنتا ہے۔ اس لیے کہا مظلوم کی آہ سے ڈرو چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ اگر مظلوم کافر بھی ہو تو وہ بھی اگر اللہ کو پکارے گا تو اللہ اس کی بھی فریاد سنے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جب مشکل میں پھنس جاتے ہیں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، اور جب وہ سمندری سفر میں طوفانوں کی زد میں اور بھنور میں پھنس جاتی ہیں ان کی کشتیاں، تو پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ بھنور میں پھنسی ہوئی کشتیوں کو نکال دیتا ہے اور مشکلوں کو کافور کر دیتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور تم کو زمین میں صاحب تصرف بنا دیتا ہے، زمین کی خلافتیں عطا کر دیتا ہے، تخت و تاج عطا کر دیتا ہے، تمہیں شاہی دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الہ مع اللہ، کیا اب بھی اللہ کے علاوہ کوئی معبود بناؤ گے؟ کون ہے جو تمہیں مشکلوں میں کام آتا ہے؟ کون تمہارے دکھوں کا مداوع ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں جو یاد رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جب مصیبت میں پھنستے ہیں تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں، جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر بھول جاتے ہیں، پھر اپنی وہی دنیا۔ جب وہ زمین کانپتی ہے نا، زلزلہ آتا ہے، تو پھر سارے کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ جب پتھر بھی لرزتے دکھائی دیتے ہیں، جب پہاڑ بھی کانپتے دکھائی دیتے ہیں، جب پانی بھی ڈولتا دکھائی دیتا ہے، جب زمین کا کلیجہ ہل رہا ہوتا ہے تو بھاگ کر جانے کا، فرار ہونے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ لیکن جب زمین ساکن ہو جاتی ہے تو پھر اسی طرح سرکش کے سرکش، متکبر کے متکبر۔ تو جب پھنس جاتا ہے تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن جب بچتا جاتا ہے تو پھر راستے ڈھونڈتا ہے۔ جب مشکل میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے بچا لے، میں تو سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، پکا نمازی بن جاؤں گا، کسی کو دکھ نہیں دوں گا، کسی کو اذیت نہیں دوں گا، تیرے بندوں کی خدمت کروں گا، تیرے گھر کی نوکری کروں گا، کیا کچھ نہیں کرتا۔ تو کہتا ہے مسجد صاف کروں گا، میں لیٹرین میں بھی صاف کروں گا، مجھے اس مصیبت سے، اس مقدمے سے، اس دکھ سے، اس پریشانی سے، اس بیماری سے بچا لے۔ اور جب بچ جاتا ہے وہی چھاتی تان کے چلنا، اور وہی تکبر، وہی رعونت، وہی سرکشی۔ کیسا بدبخت ہے، لیکن وہ کتنا قریب ہے۔ جب وہ بندہ دوبارہ پھنستا ہے پھر کہتا ہے مالک، اللہ کہتا ہے چل جا، میں پھر معاف کر دیا، کوئی لاؤ تو صحیح ایسا کرے۔